السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وأيضا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ محترم و معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھی، آج کی سالانہ انجمن میں میرا موضوع سخن وہ بدعت و خرافات ہے جس میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 کے اندر: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے سوا سبھی گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے خدا کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین و مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی بات پیدا کی تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ نیز سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام سنایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے امت میں فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اس نے 100 شہیدوں کا اجر حاصل کیا۔ صدر انجمن، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا اعمال شرکیہ پہ نظر ڈالوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا چھیڑوں راستہ کیسے۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل تصور کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بتایا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کا مسلمان شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ عظیم پیشانی جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنی تھی، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دوری ہے، دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہے۔ مصیبت کے وقت پیروں پیغمبروں، اماموں، شہیدوں، فرشتوں اور پریوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اولاد کا سوال ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارشی اور وکیل ہیں۔ افسوس صد افسوس اس حماقت پر، جبکہ قرآن مقدس میں ہمارا رب فرماتا ہے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 37 کے اندر: واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ شاعر کہتا ہے خدا فرما چکا یہ قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں یہ پیرو پیمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں جو کام آئے تمہارے بے وسی میں۔ اگر قرآن کو سچا جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ توڑے بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہا یہ بتایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج شرک کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی بدعت و خرافات میں ہم مبتلا ہیں۔
بزرگان دین کے مزاروں پر ہر سال متعین تاریخ میں عرس ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، بس نہ پوچھے طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں، ڈھونگ رچایا جاتا ہے، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب اور لاڈلے پیغمبر سے زیادہ متبرک کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے اپنی قبر کو جشن گاہ بنانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے کہ دوسروں کے قبروں پر کیوں کر جشن گاہ بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے تو قبروں کو عیدگاہ بنانے سے منع فرمایا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، مزاروں پر اس قدر جمع ہوتے ہیں جیسے کہ عید کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دور صحابہ میں ان چیزوں کا وجود تھا؟ جب دور صحابہ میں ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا، تابعین تابعین کا زمانہ ان سے خالی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان اعمال شرکیہ اور بدعت و خرافات میں مبتلا ہے؟ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو۔ آج سارے عالم کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، چاروں طرف سے ظلم و ستم کی آمشگاہ بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا، مختلف قسم کے بدعت و خرافات میں ہم مبتلا ہیں، اعمال شرکیہ میں ہم مبتلا ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس ملے تو پھر ان تمام اعمال بدعت و خرافات کو ختم کر کے خالص توحید پر گامزن ہونا پڑے گا، جس توحید کے خاطر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی، مشکلیں جھیلی، ظلم و ستم برداشت کیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے، اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، تو پیغمبر کے طریقے پہ چلنا ہوگا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو دل و جان سے ماننا ہوگا، کیونکہ پیغمبر کے خلاف جو راستہ ہے وہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے، وہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے، وہ جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا راستہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے تو پیغمبر کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نازک اور پرفتن دور میں توحید خاص کو اپنا شگا بنائے، اعمال شرکیہ سے اجتناب کل اختیار کرے، بدعت و خرافات کو جنم نہ لینے دے، سنت والا راستہ اختیار کرے، اپنی اور اپنی گھر خاندان والوں کے بدعتوں کے اڈوں سے حفاظت فرمائے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ دعا کیجیے خدا وحدہ لا شریک ہم تمام مسلمانوں کے عقائد کی سلامتی فرمائے اور ہم تمام امت مسلمہ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔